بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حبب الی الطیب والنساء، کہ میرے دل میں محبت ڈال دی گئی ہے خوشبو کی اور بیوی کی، اور وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ اس حدیث پاک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی 3 محبوب چیزوں کو ذکر فرمایا ہے۔ پہلی چیز جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہے وہ ہے الطیب، کہ خوشبو کی محبت میرے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوشبو کو پسند فرمایا کرتے تھے اور بدبو کو انتہائی ناپسند کیا کرتے تھے۔ خاص کر کے کسی آدمی کے منہ سے بدبو آ رہی ہو، اس کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہو، میل کچیل کی وجہ سے، پسینے کی وجہ سے، تو اس بدبو سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیت اور تکلیف ہوا کرتی تھی۔ اور وجہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتوں کا نزول مسلسل رہتا تھا، اور فرشتوں کو انتہائی ناپسندیدہ ہے، بدبو سے فرشتے بہت نفرت کرتے ہیں۔ تو خاص کر کے پسینے کی بدبو، اسی طرح سے آدمی جب کچی پیاز لہسن وغیرہ کھا کے آتا ہے تو اس کی بدبو، سگریٹ کی بدبو، نسوار پان کی بدبو، اس قسم کی تمام چیزوں سے آدمی خاص طور پر جب مسجد میں آئے تو اجتناب کر کے آئے، اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے آئے۔ تو صفائی بہرحال بہت اہم چیز ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقام پر اس کا حکم فرمایا۔ اور دوسری وجہ یہ عرض کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو کو پسند کیا کرتے تھے۔ ہر اچھی طبیعت خوشبو کو پسند کرتی ہے، ہر نیک طبیعت خوشبو کو پسند کرتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوب خوشبو استعمال فرمایا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر میں خوب تیل لگایا کرتے تھے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ یہ اعمال ہم کریں سنت سمجھ کر کریں۔ تیل لگانا سنت سمجھ کر ہو، خوشبو کا استعمال سنت سمجھ کر ہو، پھر اس پر اجر ملے گا۔ نبی علیہ السلام جب خوشبو استعمال فرمایا کرتے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف پہلے خوشبو لگایا کرتے تھے۔ تیل جب سر میں استعمال فرمایا کرتے تھے تو دائیں جانب پہلے تیل لگایا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے سر میں اتنا زیادہ تیل لگا ہوا ہوتا تھا کہ آپ علیہ السلام اپنے سر کے اوپر پگڑی یا ٹوپی کے اندر ایک کپڑا رکھتے تھے اور وہ ہر وقت تیل سے بھیگا ہوا ہوتا تھا، اتنا زیادہ تیل لگایا کرتے۔ تو یہ اس لیے تھا کہ بہرحال حدیث میں بھی آیا، ارشاد بھی فرمایا کہ من کان لہ شعر فلیکرم، جس آدمی کے بال ہوں اسے چاہیے کہ وہ بالوں کا اکرام کرے، بکھرے ہوئے نہ پڑے ہوئے ہوں۔ اس طرح سے جو ہے آدمیوں بالوں کا بکھرا ہوا ہونا اور بغیر ترتیب کے ہونا یہ کوئی اچھا نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام بہت اہتمام کرتے تھے، اور آپ حیران ہوں گے نبی علیہ السلام کی نفاست کا یہ حال تھا کہ آپ علیہ السلام جب بالوں میں یا سر میں کبھی خارش کرنے کی ضرورت پڑے تو آپ علیہ السلام ہاتھ سے خارش نہیں کرتے تھے، بال خراب تاکہ نہ ہو۔ آپ علیہ السلام کوئی تنکا اٹھاتے اور اس سے ہلکا ہلکا سر میں کھجایا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام اس قدر نفاست پسند تھے کہ کوئی بے ترتیبی چیز اور کوئی جسے کہا جائے کہ ایسی چیز کہ جو اچھی انسان کے ساتھ نہ لگتی ہو، نبی علیہ السلام کو یہ پسند بالکل نہیں تھی۔
اور خاص کر کے عرض کیا کہ بدبو سے تو بہت ہی نفرت تھی، تو خوشبو پسند کیا کرتے تھے۔ عود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی ہے۔ مردوں کو ایسی خوشبو لگانے کا حکم دیا کہ جس کی خوشبو پھیلتی ہو اور رنگ اس کا نہ ہو، اور عورتوں کو حکم دیا کہ وہ ایسی خوشبو استعمال کریں کہ جس کا رنگ ہو اور اس کی خوشبو زیادہ پھیلتی نہ ہو، رنگ والی ہو، خوشبو زیادہ نہ پھیلے۔ عورتوں کو منع فرمایا کہ وہ خوشبو سے معطر ہو کر اپنے گھر سے باہر نہ نکلا کرے۔ سخت وعید فرمائی ہے کہ وہ عورت جو خوشبو استعمال کر کے اور زیادہ خوشبو استعمال کر کے جب باہر نکلتی ہے فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، فرمایا وہ گناہ کی طرف دعوت دینے والی ہے۔ آپ علیہ السلام نے بہت ڈانٹ فرمائی ہے، شدت فرمائی ہے اس معاملے میں۔ تو بہرحال عورتوں کو بھی استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، وہ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر اپنے شوہروں کے لیے استعمال کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یا عورتیں کسی تقریب میں جا رہی ہیں اور اس نیت سے کہ تاکہ جسم سے کوئی کسی قسم کی بدبو نہ ہو تو بھی قدر مناسب خوشبو استعمال کرنے کی اجازت ہے، لیکن ایسی خوشبو کہ جو دور تک پھیلتی ہو اس کی اجازت بہرحال عورتوں کو نہیں ہے، مردوں کو اس کا حکم ہے کہ وہ ایسی خوشبو استعمال کریں۔ تو نبی علیہ السلام کی محبوب چیز ارشاد فرمایا مجھے اس دنیا کی 3 چیزیں محبوب ہیں۔ پہلی چیز تو آپ علیہ السلام نے خوشبو کا تذکرہ فرمایا، تو ہم بھی نبی علیہ السلام کی جو محبوب چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے، ہم بھی اس کو محبوب بنائیں، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ دوسری چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ ہے النساء، کہ نیک صالح بیوی وہ بھی مجھے پسند ہے، اس لیے کہ نیک صالح بیوی کی وجہ سے انسان کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، آدمی کی عزت کی حفاظت ہوتی ہے۔ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، جس طرح سے انسان لباس پہنتا ہے تو آدمی کا ستر چھپ جاتا ہے، اس طرح سے قرآن نے بیوی کو لباس کہا ہے، اس لیے لباس کہا کہ لباس سے انسان کو عزت ملتی ہے، اسی طرح سے انسان کو بیوی سے بھی عزت ملتی ہے۔ گویا کہ مرد کو عورت کا لباس بتایا اور عورت کو مرد کا لباس بتایا، دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ اور مفسرین نے ایک اور نقطہ بھی لکھا ہے کہ عورت کو لباس کیوں کہا گیا، اس لیے کہ لباس انسان کے جسم کے سب سے قریب ہوتا ہے، سب سے قریب ہے، آدمی کے جسم کے ساتھ مس ہو رہا ہوتا ہے، لگ رہا ہوتا ہے، تو اس لیے گویا کہ مرد اور عورت یعنی میاں بیوی کا آپس میں باہمی ایسا تعلق ہے اور اتنی قربت ہے، جس طرح سے انسان کے جسم کی لباس کے ساتھ قربت ہوتی ہے، اس طرح سے میاں بیوی کا باہمی تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب ازواج مطہرات کے حقوق ادا فرمائے۔ آپ علیہ السلام اپنی ازواج کے ساتھ انتہائی نرم گوشہ رکھا کرتے تھے، آپ علیہ السلام انتہائی سلجھی ہوئی بات کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام ازواج مطہرات سے کبھی کبھی مذاق بھی فرمایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام ازواج مطہرات کو کبھی کبھی کوئی قصہ کہانی بھی سنایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام ازواج مطہرات سے دل لگی کی بات بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ 11 عورتوں کی کہانی سنائی۔ آپ علیہ السلام نے یہ واقعہ، یہ کہانی کیوں سنائی؟ اس لیے سنائی ہے تاکہ گھریلو زندگی انسانوں کو پتہ چلے، لوگوں کو پتہ چلے کہ بیویوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا یہ برتاؤ تھا۔ اور دوسری جانب آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا سارا کا سارا سامان ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کا سب سے بہترین سامان نیک صالح بیوی ہے۔ پھر نیک صالح بیوی کی پہچان آپ نے ذکر فرمائی، فرمایا جب مرد اس کو دیکھے، شوہر اسے دیکھے تو وہ شوہر کو دیکھ کر خوش کرے، شوہر کو خوش کرے اور شوہر کو دیکھ کر وہ مسکرائے، یہ اس کی نیکی کی علامت ہے۔ اور ارشاد فرمایا جب شوہر غائب ہو، گھر میں موجود نہ ہو تو اپنی عزت کی، شوہر کے مال کی، شوہر کے بچوں کی حفاظت کرے۔ اور اسی طرح سے فرمایا شوہر کی اطاعت کرے، اگر شوہر قسم کھا لیتا ہے تو اس قسم کو وہ پورا کرے۔ ارشاد فرمایا یہ اطاعت گزار بیوی ہے، یہ نیک صالح بیوی ہے۔ ایک صحابی آئے کہ اللہ کے رسول میری اہلیہ تو ایسی ہے کہ جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں دروازے پر میرا استقبال کرتی ہے،
دروازے پر استقبال کرتی ہے، اور جب میں رخصت ہوتا ہوں تو دروازے سے آ کر رخصت کرتی ہے، میرا ہاتھ لے کے چومتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ جنتی عورت ہے۔ تو اس حسن سلوک پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو جنتی کہا۔ دوسری جانب مردوں کو بھی حکم دیا اور خوب حکم دیا، اتقوا اللہ فی حق النساء، عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اور ان کو ستانا نہیں، اذیت نہ دینا، تکلیف نہ دینا۔ ایک عورت اپنا گھر بار چھوڑ کر آتی ہے، ماں کی باپ کی قربانی دیتی ہے، خاندان کنبے قبیلے کی قربانی دیتی ہے، کس کے لیے؟ شوہر کے لیے ساری قربانی اس نے دی ہے، تو اسے اس کی قربانی کی بہرحال قدر کرنی چاہیے، اور اس کے ماں باپ کو بھی عزت سے دیکھنا چاہیے۔ شوہر کو چاہیے کہ اپنے ساس سسر کا احترام کرے، بیوی کے سامنے ان کی بے اکرامی نہ کرے، اس سے گھر کے اندر اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنی محبوب چیزیں گنوائی ہیں دو۔ پہلی بات ارشاد فرمایا خوشبو مجھے محبوب ہے، دوسری نیک صالح بیوی، اور تیسری بات ارشاد فرمائی وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور نماز تو مت پوچھو، اس میں تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز تو اس میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بظاہر عمل نماز تو آخرت کا ہے، لیکن اس دنیا میں فرمایا مجھے اس نماز سے راحت ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام جب نماز کا وقت ہوتا تو حضرت بلال سے کہتے ارحنا یا بلال، بلال کھڑے ہو جاؤ، ہمیں راحت پہنچاؤ، اذان دو اور ہمیں راحت پہنچاؤ، ہم نماز پڑھیں گے، نماز سے ہمیں راحت ملے گی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے راحت ملا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے بہت زیادہ نماز کا اہتمام فرمایا، فرائض کا اہتمام بھی بہت تھا اور نوافل کا اہتمام بھی تھا، راتوں کا قیام بھی کیا کرتے تھے، اور خود بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھو علیکم بقیام اللیل، رات کا قیام ضرور کیا کرو، تہجد کی نماز ضرور پڑھا کرو، فإنہ دأب الصالحین، اس لیے کہ یہ نیک لوگوں کا شعار ہے، اور فرمایا وہ مکفرۃ للذنوب، تمہارے گناہ اس سے صاف ہوں گے اور اس سے شیطان دور ہوگا۔ فائدے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، ایک نیک لوگوں کا طریقہ، دوسرا تمہارے گناہ معاف ہوں گے، تیسرا اس سے شیطان بھاگتا ہے، دور ہوتا ہے، اس لیے رات کا قیام کیا کرو۔ آخری بات یہ عرض کرتا ہوں، رات کے قیام کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نیند لے لیں اور سو کر اٹھیں تو تہجد ہے، نہیں، آپ تاخیر سے سونے کا اہتمام ہے گھر میں، اول تو جلدی سونا چاہیے، لیکن اگر تاخیر سے سوتے ہیں تو پھر رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر 2 رکعت 4 رکعت جو سہولت سے ہو سکے پڑھ لیں، یہی آپ کا قیام اللیل ہے، یہی رات کا قیام ہے، یہی آپ کی نماز تہجد ہے۔ اور اگر رات کے آخری حصے میں موقع مل جائے تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رات کے آخری حصے میں اللہ پاک کی طرف سے ندا آتی ہے، آواز آتی ہے، کوئی ہے حل من مستغفرن، کوئی ہے استغفار کرنے والا، میں اس کے گناہوں کو بخشوں، کوئی ہے توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی ہے رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا کروں۔ آج کتنے لوگ رزق کے معاملے میں پریشان ہیں اور آمدنی کے مسائل میں پریشانیاں ہیں، بے روزگاریاں ہیں، بے برکتیاں ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب فجر کی نماز بھی رہ جائے، تہجد تو دور کی بات ہے، فجر بھی رہ جائے گی تو پھر روزی کہاں سے ملے گی، کیسے روزی آئے گی؟ تو اس لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کی طرف سے آواز آتی ہے رات کے آخری حصے میں کہ کوئی ہے مجھ سے روزی مانگنے والا جس کو میں روزی عطا کروں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 3 چیزیں مجھے محبوب ہیں، ایک خوشبو، اور دوسرا نیک صالح بیوی، اور تیسرا فرمایا نماز ہے، اور نماز میں تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔